وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الاهوال مقتحم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی واجب الاحترام سادات کے گھرانے کی اس دور کی رابعہ اصل محترمہ سیدہ فاقرہ بطول گیلانی صاحبہ جو خانوال شریف سے عبدالحکیم سے خاص آج کی اس کانفرنس کی صدارت کے لیے تشریف لائی ہیں. معزز محترم مکرم پاکستان کی ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کی قابل فخر بیٹی آج کی اس محفل کی نہیں اس طرح کی درجنوں سینکڑوں محافل کی روح رواں اس طرف موجود اس طرف موجود سامنے موجود فیضان جن کے ہاتھوں سے نکلتا ہے. 3 نسلیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں. اگر میں غلط نہیں تو ہو سکتا ہے 4 نسلیں بھی ہوں کہ جو آپ کے ہاتھوں سے فیض پا چکی ہے. میری مراد محدثہ مفسرہ معلمہ مربیہ میری استاد، میں ان کو اپنی روحانی استاد مانتی ہوں. ہماری باجی جان محترمہ تسنیم ہاشمی صاحبہ بہت عزت مآب عفت مآب ہماری ماں جی کھڑی شریف کا فیضان محترمہ تنویر افضل صاحبہ جو اس پیرانہ سالی میں اور روزے کی حالت میں کھڑی شریف سے یہاں تشریف لائی ہے. آپ محترمہ شمائلہ عباس صاحبہ اور دیگر جتنے بھی معزز معلمات معزز مہمان جتنی ہماری طالبات اور جتنی شرکائے مجلس ہیں. اور میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ ہم کج نظروں کی نظر سے نظر آنے والے اور نہ نظر آنے والے سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں جن کے پیغام سے آج اس پنڈال کے اندر یہ روح پرور منظر دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو یہاں آتا ہے وہ اپنی اپنی رنگ میں قرآن کا فیض بانٹتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ گھر یہ در یہ مدارس یہ فیضان علم یہ فیضان نور یہ فیضان ہدایت تا قیامت کسی طرح جاری و ساری رکھے. وقت کے دامن میں ہمیشہ تنگی ہوا کرتی ہے اور مجھے 25 منٹ کا لاہور میں اور یہاں اگر 20 منٹ کا انڈیا ملا ہے. 4 منٹ گزر چکے ہیں باقی اب 16 منٹ میں کیا کرتی ہوں اللہ ہی رحم کرے مجھ پر. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ مزمل کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک یہ قرآن صحیفہ نصیحت ہے. بس جو شخص چاہے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کرے. جو شخص چاہے یہ آپشنل ہے. اسلام لا اکراہ فی الدین ڈنڈے کے زور پر کسی کو مسلمان نہیں کرتا. اس لیے کہ سب سے پہلے اقرار باللسان کے بعد تصدیق بالقلب ہے.
تو زبان سے تو کوئی اقرار کروا لے گا، طوطے کو بھی رٹا لگوا لے تو طوطا بھی آئی لو یو کہنے لگ جاتا ہے، لیکن اس کے دل میں محبت ہے یا نہیں یہ تصدیق بالقلب اس سے نہیں کروائی جا سکتی۔ لاکھ طوطے کو پڑھایا پھر وہ حیوان ہی رہا۔ تو ہم نے کیا کیا؟ اب 3 میری گفتگو کے فیزز ہیں۔ پہلا، مجھے جو ٹاپک دیا گیا تھا کہ قرآن کی آج کے دور کے اندر، اس دور فتن کے اندر، جبکہ قیامت صغریٰ کی کم و بیش ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اس دور میں اس کی پریکٹیکل ایگزیکیوشن اور اس کے احکامات اور اس کی تعلیمات کی امپلیمنٹیشن کیسے ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ آج کے دور کے پرابلمس کیا ہے۔ آپ بھی دیکھتی ہیں، میں بھی دیکھتی ہوں، ایک عرصے سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی نظم کی شکل میں نے اپنی گفتگو کے پہلے حصے کو جلدی جلدی ریپ اپ کرنے کی کوشش کی ہے اور درد دل کے ساتھ وہ نظم آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اور یہ میری گواہی نہیں، اس نظم کا عنوان ہے قرآن کی گواہی۔ اور پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ یہ قرآن وہ ہے کہ جو قبروں میں ہمارا شفیع بن کر آئے گا، یا ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو قرآن کو چھوڑ دے گا، قرآن اپنے ہاتھوں پر ڈال کر اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ وہ قرآن آج گواہی کیا دے رہا ہے زبان حال سے، وہ سنیے۔ جب یہ پچھلے سال قرآن کے نسخے ہماری اسکینڈینیوین کنٹریز میں جلائے گئے تو اس وقت میں نے یہ نظم لکھی تھی کہ سرعام جلایا جاتا ہوں، قرآن کہلایا جاتا ہوں، سرعام جلایا جاتا ہوں، قرآن کہلایا جاتا ہوں، میں جن کی شفا کا ضامن ہوں انہی سے ستایا جاتا ہوں، اور بعض شہیدوں کے ہاتھوں کچرے میں گرایا جاتا ہوں، اور ایک حرف کے بدلے 10 نیکی گن گن کے بتایا جاتا ہوں، اور وارث کی دکان چمکانے کو منبر پہ سنایا جاتا ہوں، اور آسیب نظر جادو کے لیے تعویذ بنایا جاتا ہوں، اور جب جھوٹی گواہی دینی ہو ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، اور دنیا میں مجھے بیچیں کھائیں۔ وہ حدیث پاک یاد کرے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں قاری قرآن آئے گا، حافظ قرآن آئے گا، مبلغ قرآن آئے گا، اور حکم دیا جائے گا کہ اس کو رانڈہ درگاہ کر کے جہنم میں ڈال دو کیونکہ اس کی نیت خالص نہیں تھی، تو آج انہی کے لیے دنیا میں مجھے بیچے کھائیں یوں حفظ کرایا جاتا ہوں، اور عبادت حفظ کبھی میں تو یکسر ہی بھلایا جاتا ہوں، اور پالے بھی مجھ سے لیتے ہیں یوں بھی بہلایا جاتا ہوں، اور محفل کے علاقوں میں اکثر شو پیس بنایا جاتا ہوں، اور جب بیٹی رخصت کرنی ہو سر پر رکھوایا جاتا ہوں، اور عورت سے سری ہتھیارے کو شوہر بھی بنایا جاتا ہوں۔ کتنے دکھ کی بات ہے، ایک دو نہیں، لاہور کے اندر وقت کے سٹنگ جج کے گھر میں اسپیچ کر رہی تھی اور میں نے قرآن سے شادی کی بات کی، مجھے چٹ آ گئی کہ قرآن سے شادی کی بات نہ کریں، یہاں وہ خواتین بیٹھی ہیں جن کی قرآن سے شادیاں ہو چکی ہیں۔ تو قرآن جو باقرہ کماری لڑکیوں کے ساتھ شادیاں کرنے کے لیے اترا تھا، قرآن نوحہ پڑھ رہا ہے کہ عورت سے زنی ہتھیارے کو شوہر بھی بنایا جاتا ہوں، لیکن یہ جہاں تو فانی ہے اور موت سبھی کو آنی ہے، رب مجھ کو اٹھا لے جائے گا اور قبروں میں بھجوائے گا، ہر ایک کی قبر میں لے آئے گا، آپ کی، آپ کی، آپ کی، میری، ہم سب کی قبروں کے اندر آئے گا۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے
کہ رب اس کو اٹھا لے جائے گا اور قبروں میں بھجوائے گا، پھر میں رب کو بتلاؤں گا، یہ ظلم سبھی گرواؤں گا اور کیا کہوں گا، اے عادل و منصف، دنیا میں یہ ظلم انہوں نے ڈھائے ہیں، یہ ظالم ہے، یہ باغی ہے جو کفن میں لپٹے آئے ہیں، میں تیرا کلام کا یا اللہ جو قلب محمد پر اترا، میں تیری رحمت تھا ان سے، ان سب نے تعلق خود توڑا، تو ناظر ہے پھر بھی مولا میں ان کے خلاف گواہ تیرا، تو ناظر ہے، تو دیکھ رہا ہے، تو ناظر ہے پھر بھی مولا میں ان کے خلاف گواہ تیرا، باقی کے جہاں ہے یہ مجھ سے، اب ان کو تو انجام دکھا۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو یہ تو ہو گیا میرا نوحہ کہ قرآن آج کیا نوحہ پڑھ رہا ہے، اور میں نے بڑے درد دل کے ساتھ قرآن کو ریزیوم کر کے ایمپیتھائز کر کے میں نے یہ نوحہ لکھا کہ قبروں میں جا کر پھر وہ ہمارے حق میں گواہی نہیں دے گا، وہ کہے گا اے اللہ انہوں نے مجھے چھوڑا تھا، آج تو ان کو ان کا انجام دکھا، اور پھر قرآن کو چھوڑنے والوں کا انجام آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریم تلاوت کی ہے اس میں قرآن خود گواہی دے رہا ہے کہ یہ قرآن تو نصیحت ہے، بس جو چاہے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔ مگر کتنے دکھ کی بات ہے، علامہ نے کہا تھا اٹھا لے مدرسہ و خانقاہ سے بیزار، یہ چند خانقاہیں ہیں جن پر مجھے فخر ہے، یہ چند مدارس ہیں جو میرا مان ہے، جن کو میں جگہ جگہ جا کر اگزامپل کے طور پر کوٹ کرتی ہوں۔ آپ کو قابل فخر مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہیں جن کے سروں پر عزتوں کے تاج ہیں، جو ہماری اسٹرینتھ ہے، جو ہمارا قوت بازو ہے، جن کی دنیاوی اور روحانی طاقتوں کے ساتھ ہم اڑے پھرتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے اور صاحب قرآن کا فیصلہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ مگر علامہ کہتے ہیں اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے بیزار، نہ زندگی، نہ محبت، نہ معرفت، نہ نگاہ، کہاں جائے؟ اس کتاب کو جو کتاب زندہ تھی، جو کتاب ہدایت تھی، یا تو ہم نے غلافوں میں بند کر کے رکھ دیا، یا ہم نے اس کو نکالا 40ویں پر، کلخانی پر، بچی کی شادی پر چند سطریں پڑھی، اور آپ یقین کیجئے میں نے ایک نہیں، میں نے کئی جگہوں پر خواتین کو یہ کہتے سنا کہ قرآن نہ پڑھایا کرے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، قرآن بند کر دیں، یہ عورتوں کو پڑھنا نہیں آتا، اگر عورتوں کو پڑھنا نہیں آتا تو ان کو پڑھایا جائے نا۔ قرآن کا پہلا حق ہے عورت کے لیے قرآن ترتیلا، اس کی ترتیب کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن، اس کی تلاوت، اور ہم پہلے حق پر بھی ابھی پورے نہیں اترے، پہلا فرض بھی ابھی پورا نہیں کیا۔ اب اس کے بعد قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے؟ علامہ فرماتے ہیں کہ کون ہے تاریخ آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگہ کرتے سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، اور ہر کوئی مستے بے ذوق تناسانی ہے۔ تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے دلی فخر ہے، نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ یہ ہے وجہ ہماری بربادی کی، ہماری تباہی کی۔ کیوں؟ ویسٹ نے جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تو پاکستان، انڈیا جو متحدہ برِ صغیر تھا، یہاں
اپنے آپ مر جائے گی۔ پہلا تعلق رجوع الی قرآن کا، قرآن کے ساتھ تعلق کا۔ یہ اس کتاب کو، ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ کتاب سے رہنمائی لاتے ہیں، ان کا کوئی مرتا ہے تو کتاب سے رہنمائی لیتے ہیں۔ انہوں نے معیشت کے معاملات دیکھنے ہو، کتاب سے رہنمائی لیتے ہیں۔ سیاست کے معاملات دیکھنے ہو، اس کتاب سے رجوع کرتے ہیں۔ دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا، کسی عورت کو، کسی مرد کو، کسی بچے کو، کسی مہندس کو، کسی بھی جن کو، کسی انسان کو کوئی مسئلہ درپیش ہو، حتیٰ کہ ان کے اونٹ کی رسی بھی گم جائے تو یہ قرآن کھول کر اس میں سے اس کا سرا تلاش کرتے ہیں۔ اس کتاب سے ان کا تعلق توڑ دیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ویسٹ نے کیا دوسرا انالیسس کیا کہ قرآن یہ تو بتاتا ہے اقیموا الصلاۃ، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ قیام کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، تشہد کیا ہوگا، اعلیٰ اولیٰ کیا ہوگا، اعلیٰ ادنا کیا ہوگا، جلسہ کیا ہوگا، پڑھیں گے کیا، قرآن کس کی ہوگی، مقتدی کون ہوگا، امام کون ہوگا، فرض کیسے ہوں گے، سنت کیسے ہوں گے۔ تو یہ جاننے کے لیے یہ قوم جب قرآن بند کرتی ہے تو مصلی پر جانے سے پہلے ان کے سامنے صاحب قرآن کی ذات آ جاتی ہے، جو فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز ایسے پڑھو کہ جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ I have stopwatch 16 minutes۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے جو تیسرا اور جو بچ جانے والا عمل چھوڑا، جو قرآن کا پیغام تھا، وہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی کی تلوار ذوالفقار، اس سے تعلق توڑنے، جہاد کو ختم کرنے۔ یہ بھی ماضی قریب کے اندر 26 آیات جہاد کی نکال کر انڈیا کے اندر قرآن پرنٹ کیا گیا اور وہ قرآن نہیں چل سکا، اس لیے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ تو یہ 3 نسبتیں، قرآن سے تعلق، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق، کیونکہ آپ کی ذات چلتا پھرتا قرآن ہے۔ قرآن کی اولی سورت کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور ابن عربی نے کہا تھا مجسم قرآن کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو میرے آخری 2 منٹ رہ گئے ہیں، اب میں اس میں اپنا جو اسپیچ کا تیسرا حصہ تھا میں اس کی طرف آ جاؤں کہ 9 اس کے سولوشنز۔ جب سے مجھے یہ ٹاپک ملا، میں نے قرآن کو سامنے رکھ کر، کتابوں کو سامنے رکھ کر اور اپنے کئی اساتذہ کو مشکل میں ڈال کر اس رمضان المبارک میں جو نچوڑ نکالا ہے کہ کس طرح پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کر کے ہم قرآن سے اپنا ٹوٹا ہوا تعلق یا کمزور تعلق دوبارہ بحال اور استوار اور مضبوط کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات اخلاص نیت، جو میں نے قاری قرآن کی بات کہی۔ نمبر 2، عقیدہ۔ جب تک عقیدہ مضبوط نہ ہو، اللہ کی الہامی کتاب پر، اس کے ہدایت ہونے پر، اس کے شفا ہونے پر، اس کے نجات ہونے پر، اس کے اللہ کی رسی ہونے پر، اس کی مضبوطی پر اور اس کے قیامت کے شاخے ہونے پر، تب تک ہم اس کے ساتھ عقیدے کا تعلق استوار نہیں کر سکتے۔ تیسرا، اس کے ساتھ عبادت کا تعلق، اور جان لیجیے کہ نماز روزہ عبادت نہیں، یہ عبادات کے نام ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبودیت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ وہ عبدہ کے مقام پر فائز ہوں۔ نمبر 4، تصور علم، بنیاد حواس خمسہ، پھر عقل، پھر وحی۔ نمبر 5، اخلاقیات، سوشل مورالٹیز، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم اخلاق بن کر آئے۔ قرآن سارے کا سارا اخلاق ہے،
नंबर 6, मुआशरात इस्लामिक स्टेट का रूल क्या है कि अगर फुरात के किनारे कुत्ते का बच्चा या बकरी का बच्चा भी भूखा मर जाए तो खलीफा वक्त अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कि मुझे लगता है पूछ मुझसे होगी। नंबर 7, सियासत। और सियासत कैसी? मेरे पास 3 मिसालें थी लेकिन मैं दे नहीं सकती। खुलफाए राशिदीन की मिसालें। नंबर 8, अदल। और अदल क्या होता है? काबिलियत के मुताबिक उसको उसका हक देना। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, तसव्वुरे आखिरत, कि हम सब ने जाना है इस दुनिया से, और जब इस दुनिया से जाएंगे तो फिर हमारा मुआवजा होगा। हमसे पूछा जाएगा कि इल्म कितना हासिल किया, उसके ऊपर अमल कितना किया, जो किताब भेजी थी, जो तुमने इस मशीन के साथ मैनुअल भेजा था, अपने आप को उसके मुताबिक कितना चलाया। तो आज अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको तौफीक अता करे कि हम अपने गिरबानों में झांक कर और कुरान के इस मौहिब को जो मैंने आपके सामने रखा और कुरान के इस पैगाम को सामने रखते हुए अपनी जिंदगियों में कुरान के टूटे हुए ताल्लुक को दोबारा मजबूत कर सके। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।